بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پیارے بھائیو، آج کی اس مجلس میں ہم سورۃ الرعد کے بارے میں مختصر تعارف پڑھیں گے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ حقیقی سکون اور اطمینان صرف توحید اور رسالت پر پختہ یقین سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورت ان وجوہات کو واضح کرتی ہے جو انسان کو اضطراب، مشکلات، پریشانیوں سے نکال کر اسے سکون کی منازل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ اگر اس سورت کا مطالعہ کریں تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بلندی کا تفاوت ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح آسمان بلند ہے ویسے ہی اطمینان کی، ایمان کی سطح بھی ایک مومن کی بلند ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، جس کو تم دیکھتے ہو۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بلندی کا تفاوت، جو بلندی کے اندر چاشنی اور مٹھاس ہے، اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے اندر لائیں۔ ایسے ہی اگر آپ اس آیت کی، اس سورت کی آیت نمبر 2 میں بھی غور کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اور اس نے، یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ یہ آیت ہمیں نور ایمان کی روشنی کے متعلق بتلاتی ہے کہ ایمان کا نور کبھی سورج کی طرح تیز اور کبھی چاند کی طرح ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے اور چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی سورج سے مستعار لے کر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ وقت پر چل رہا ہے۔ ایسے ہی اس سورت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایمان کی مضبوطی کا بھی ذکر ہے کہ جب ایمان زمین میں گڑے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو جائے تو ایمان اطمینان کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس کے اندر پہاڑ بھی بنائیں اور نہریں بھی اللہ رب العزت نے چلائی ہیں۔ گویا کہ ایمان کی مضبوطی پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ مومن ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کیسے زمین کے اندر پیوست کیا ہے، تو مجھے ایمان بھی اپنے دل کے اندر اس طرح پیوست کرنا ہے۔ اس صورت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دل کو مطمئن کرتی ہیں، دل کے اندر اطمینان اور یقین کو گہرا کرتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، یدبر الامر یفضل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ جان لینا کہ ہر معاملے کی تدبیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہر چیزوں کی تدبیر کرتا ہے۔ یدبر الامر، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ ایسے ہی اس صورت میں اللہ کا جامع علم کا ذکر بھی ہے، یہ یقین کہ اللہ غیب اور حاضر سب جانتا ہے اور وہ ہر نفس کے اعمال پر نگران بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند مرتبہ ہے۔
ایسے ہی جب انسان سنتا ہے کہ بادلوں کی کڑک بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے تو اس کا دل خالق کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ کڑک اور رعد اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ اس صورت میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حق اور باطل کا امتیاز بھی ذکر کیا ہے۔ جیسے سیلاب کی مثال دی کہ جس طرح سیلاب کچرے اور جھاگ کو اوپر سے بہا لے جاتا ہے اور خالص نفع بخش پانی اس کے نیچے ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس مثال کو ذکر کیا۔ ایسے ہی دھات کی مثال بھی ذکر کی کہ جس طرح سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے تاکہ اس سونے سے کھوٹ نکل جائے اور خالص سونا باقی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ ایسے ہی صورت کا مزید اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو استقامت کے اس میں 10 قواعد، یعنی جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے اس میں سے 10 قواعد آپ کو اس صورت کے اندر ملیں گے، جو کہ یہ کفار کے اصل میں شکوک و شبہات کا جواب بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اصل اطمینان معجزے میں نہیں ہے۔ ہاں جی، لوگ معجزہ طلب کرتے تھے انبیاء سے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو اس لیے اصل اطمینان جو ہے وہ معجزے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر سے حقیقی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار متنبہ رہو، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا قاعدہ ذکر کیا آیت نمبر 30 میں کہ سابقہ قوموں کے رویوں پر بھی آپ غور کریں کہ معجزات کا مطالبہ صرف ہٹ درمی ہے۔ پچھلی قومیں بھی یہی کیا کرتی تھیں، وہ مطالبہ کرتی تھیں کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، جب معجزے دکھا دیے جاتے تھے تو پھر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایسے ہی تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کی ہیبت اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے آیت نمبر 31 میں کہ اگر پہاڑ کسی کلام سے چل پڑتے تو وہ یہی قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے پہاڑ بھی چلتے تھے۔ اور قاعدہ نمبر 4 مسلسل تنبیہ بھی کفار پر آنے والی آفات یعنی قارعہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ ایسی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ ہر جان کی کمائی کا نگران ہے، جو شخص جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ ایسے ہی چھٹی چیز شرک کی بے حسی کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا کہ شرک کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا۔ ایسے ہی 7واں قاعدہ اس صورت میں ذکر کیا کہ اہل کتاب کی گواہی موجود ہے، والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، اے نبی ہم نے جو آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، کتاب نازل کی ہے، یہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، یعنی وحی پر خوش ہوتے ہیں لیکن وحی کو مانتے نہیں ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے ہی 8واں قاعدہ اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا کہ عربی زبان میں یعنی اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ قرآن کا اپنی فصیح زبان میں ہونا ایک بڑی دلیل ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ ایسے ہی 9واں قاعدہ حکم الہی کا انتظار بھی آیت نمبر 38 میں 38 میں ذکر کیا، وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ کسی رسول کے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں، اللہ کا حکم ہوگا تو نشانی اور معجزہ وہ لے آ سکتے ہیں، ورنہ معجزہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی 10واں قاعدہ ذکر کیا آیت نمبر 43 میں 43 نمبر آیت میں کہ اللہ کی اس میں گواہی موجود ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور وہ گواہی کیا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان
ہاں جی اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ اختصاراً میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔